اس سے پہلے حکومتی وزراء نے پی ٹی آئی کی جانب سے 15 اکتوبر کو ڈی چوک میں احتجاج کے اعلان پر کڑی تنقید کی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ کسی قیمت پر پاکستان کی عزت کے خلاف اقدامات کی اجازت نہیں دیں گے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اعظمہ بخاری نے کہا کہ تحریک انصاف نے ہمیشہ ملک کی ترقی کے خلاف کام کیا۔ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے وفاقی حکومت کا 15 اکتوبر کو پی ٹی آئی کا احتجاج روکنے کے لیے پوری طاقت استعمال کرنے کا اعلان کر دیا۔ سیالکوٹ میں پریس کانفرنس میں خواجہ آصف نے احتجاج کی کال ملک کی سالمیت پر حملہ قرار دے دی۔ ریاست کا جتنا بھی مائٹ ہے وہ انشاءاللہ تعالی کار فرما ہوگا اس یلغار کو اور پاکستان کی جو ہے ساکھ کو تباہ کرنے کا جو ایک اٹیمپٹ ہے، یہ پاکستان کی سالمیت پہ حملہ ہے۔ اس کو روکنے کے لیے پورا مائٹ جو ہے ریاست کی، پوری طاقت جو ہے ریاست کی انشاءاللہ تعالی استعمال ہوگی۔ وزیر اطلاعات پنجاب اعظمہ بخاری نے دو ٹوک پیغام دیا کہ پی ٹی آئی نے ریاست کے خلاف اعلان جنگ کیا، کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، اعلان جنگ کا جواب ایسا ہی دیا جائے گا جیسے جنگ میں دیا جاتا ہے۔ پاکستان میں سالوں بعد ایک بہت بڑی کانفرنس ایس سی او ہونے جا رہی ہے۔ اب یہ نامعلوم جگہ سے جو ہے وہ احتجاج کی کال آئی ہے، اس کے اندر یہ پلان کیا گیا ہے کہ اسلام آباد پہ یلغار کرنی ہے۔ کل تحریک فساد نے پاکستان کی ریاست کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے، اور اس اعلان جنگ کا جواب پھر جیسے جنگ کے اندر دینا چاہیے وہی ہوگا۔ لیگی سینیٹر طلال چودھری نے پی ٹی آئی کو دہشت گرد جماعت قرار دے دیا، موقف اپنایا کہ چینی انجینئرز پر حملہ کرنے والوں اور ایس سی او کانفرنس سبوتاژ کرنے کی کوشش کرنے والوں میں کوئی فرق نہیں۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ کراچی میں دہشت گردی اور احتجاجی مظاہروں کے دوران سیاسی دہشت گردی یکساں معاملہ ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے دو ٹوک الفاظ میں واضح کیا کہ ایس سی او کانفرنس کے موقع پر کسی کو احتجاج کی اجازت نہیں دیں گے، احتجاج کرنے والوں کا بندوبست کیا جائے گا۔